حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی۔ روزے رکھے بچوں نے۔ کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے۔ کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی۔ حضرت علی فرماتے جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا۔ یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے۔ فرماتے میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں، اور جب عین افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا۔ عین بڑا بے نیاز ہے اللہ، عجیب رنگ ہے مالک کا۔ عین افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے، بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی، او میرے رسول کے گھر والوں، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی۔ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے، انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے، اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں۔ حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی، مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے، اپنے حصے کا کھانا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ فرماتے انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے۔ وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے، پانی سے روزہ کھولا، کھجورے کھائی، لیٹ گئے، سویرے کھجورے کھائی، روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا، فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں۔ 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے، آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں عین افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی، اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، یتیم ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا، یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کھانا باہر چلا گیا، پانی سے روزہ، کھجورے، شہزادے ہیں شہزادے، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کھجور پانی سے افطاری بھی، سحری بھی، سویرے پھر اٹھے، روزہ رکھا، تیسرا دن ہے، تیسرا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں، اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا، فالج والی ماں، فالج زدہ، تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی، تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے۔ اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور 3 دن کے بھوکے بچے، تیسرا دن آیا، بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے، یہ تو آتے رہتے ہیں، میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ۔ لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی، یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے ڈیوٹی کی، ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے۔ تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں، لاچار ہوں، گھر بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں۔ امام حسین پھر اٹھے، تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا۔ حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا، کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں۔ کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی، مول پڑ گیا ہمارا۔ کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے، فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل۔ میرے بھائی ٹریننگ کرائی، ٹریننگ۔ ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے، اور دین کا معاملہ، چوری آتے ہیں بچے گھروں سے چوری نمازیں پڑھنے، داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے، سب سے پہلا۔ انہوں نے ٹریننگ کی، دین کے لیے تیار کیا، ہمتیں بدائیں، اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی، شہزادی کی۔ کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے؟
آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. میرا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے. سب سے بڑی شہزادی سیدہ، بولیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. فرماتے ایک جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے. میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، تھوڑی سی رقم تھی، تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں. کہتے ایک چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس. کہتے میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی. سیدہ نے سارا گھر صاف کیا، ساری تیاریاں کی، کھانے چنے، جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا. اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی. سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں. کمال ہو گئی. فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا، پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا، السلام علیکم کہا، اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے. کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا، بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. فاطمہ ہوا کیا کا پتہ کرو. حضور چلے گئے پر بغیر ملے ہی چلے گئے. کہتی ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے. میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے. میں قریب بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے، کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضور بھی روئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے، اس طرح کربلا سجتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. ہر عورت کے لیے جائز ہے، کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی. وہ کہہ تو سکے گا نا. لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے، کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی. بھائی یہ حقیقتیں سمجھو. جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ، کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا. اللہ ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے جو ہستا بستا گھر خراب ہوتا ہے، اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. خدا را ان بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکے. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی، ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو، لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے. مکان بنگلہ کاریں پجاروں یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں. مضمون کو سمیٹنا ہے. میں 3-4 موضوع آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن باتیں بس پھسل کے دائیں بائیں نکل جاتی ہیں. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں. خیبر کی، خندق، کربلا نہیں، حق و باطل کی. کون سی بولیں؟ نہیں، ایک دفعہ سارے بولے آپ کو ثواب ہوگا کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کون سی جنگ تھی؟
ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی ہر وقت تمہارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم نہیں مسلمان، ہم نہیں نماز پڑھتے، تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی، یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا۔ اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی، تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا، تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے۔ کون ہے؟ وہ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے، وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام۔ اور یہ میں آپ کو ایک نہیں، میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا، کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا، شراب، زنا، جوا، بدکاری عام کر دی، لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل ہے۔ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا، کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ نمازی ہیں، اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی، بلے ہو نمازیو۔ علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو، کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے۔ وہ کہتا میری فوٹو دیکھی نہیں، میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں، دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی، میں نے بھی عید پڑھی ہے، جمعہ پڑھا نہیں میں نے، میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں، مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا۔ امام حسین نے سبق دیا ہے، سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا، پر میں کیا کروں، کلیجہ پھٹتا ہے، روح کانپتی ہے، دل تڑپتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا، گندا مجرا، تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مزار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں، میرے ماننے والے۔ اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کنڈے کیا کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم، تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی، پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں، حسین ابھی بھی جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا لیا ہے، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے۔ خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے، اور یہ سارے ہی ایسے، میں کسی ایک کی بس، سارے ہی ایسے۔ یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے بھی ساتھ سویا کرتا،
آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے. یہ سارے تماشے کرنے والے. جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی. یہ سارے ایک ہی رستے میں. یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے, اس کے بعد ڈھول بجانے عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں, اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے. ابھی خیال کریں, ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی, اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ, پتنگ بازی بھی کرو, سارے کام ہی کرو, راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی. معاذ اللہ. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے. فرمایا نا لا الہ الا, دوسرے کی گنجائش نا 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 نا, شرابی کی گنجائش اس لیے کہ لا الہ الا, مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ, اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ, وحدہ لا شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ فکر ہے امام حسین, یہ سوچ ہے. ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے, سارا دن پڑھو. ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں, ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ, ہمیں نہ چھیڑو. شراب کباب بند نہ کراؤ. آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. شیخ زید اسلامک سینٹر بنا, اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے, لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے. سارے تماشے. بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنیں گی, کلب نہیں بنیں گے. یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ. امام حسین نے فرمایا نہ, شراب خانہ نہیں بننے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کے وقت نماز اور صبح یہ. فرمایا نہ, لا الہ الا اللہ. اور کس طرح کا امام حسین نے, آپ نے فرمایا خود ہی کا سر نہاں. اقبال ترجمہ کرتے ہیں خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خود ہی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی. ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ, انہوں نے ترجمہ کیا. وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی. مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے, بڑا ہی پسند ہے مجھے ان کا یہ مصرع, بڑا ہی پسند ہے. اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑا فاتحہ کے لیے, تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا. وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی, مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, ہر سو یزیدیوں کا. دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں, ہر سو یزیدیوں کا. ایک یزید تھا نا, ہر سو یزیدیوں کا, اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی, مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. میرے بھائی امام حسین, اب پتہ کیا کیا کریں, ایک معروف نعرہ ہے, امام حسین تو زندہ باد ہے, اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی زندہ باد تھے, قیامت تک کی زندہ باد ہے. حسین ہی تو زندہ باد ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں, حسین ہی تو. اور قیامت میں جب کسی نے اٹھنا ہوگا نا, اٹھنا, آپ یقین کریں جب کمر جھکنے لگتی ہے, امام حسین کا نام سامنے آ جائے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. حسین تو علامت ہے کھڑے ہونے کی. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ منافق بے ایمان ہے جو ظلم سہے اور چپ کرے, یزیدی کے خلاف کھڑا نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے,
ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیسے زندہ باد, یہ نعرہ ضروری, مرد آباد, اس نعرے کی ضرورت ہے, اس نعرے کی. حسین تو زندہ باد ہے لیکن حسینیت زندہ باد. اور مرد آباد کیا ہے؟ اس لیے کہ یزیدیت بھی مری نہیں. یزید مرا پر یزیدیت وہ سسکتی ہے, دم توڑتی ہے, پر کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اس نے کہا ہر جگہ کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کی روشنی سے کوئی نہ کوئی لڑنے کی. کھڑے کرو اپنے آپ کو. کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو؟ کیوں بے ایمانوں کے سپورٹر بنتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہو جو یزیدی ہیں؟ حسینی بنو, حسینی بن کے زندہ رہو. کوئی کھا نہیں جائے گا, کوئی کھا نہیں جائے گا. یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. جو شرابی ہے, زانی ہے, بدکار ہے, اگر تو آپ کی تبلیغ پہ باز آ جائے تو ٹھیک, ورنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام ہے. کیا فتویٰ دیا میں نے؟ حرام ہے, حرام. اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دیگ نہ پکانا چاول کی, اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں. تیری باسمتی اور چھوٹا گوشت سنبھال کے رکھنا گھر میں, کوئی حاجت نہیں. اگر شرابی, کبابی, زانی, بدکار سے دوستانہ ہے, اگر محلے کے غریبوں کو گالی دینے والوں کے ساتھ تیری دوستی ہے تو پھر 10 محرم کو چاول کی دیگ بالکل نہ پکانا. اس لیے کہ یہ کوئی تماشا نہیں کہ دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. کوئی مطلب نہیں اس بات کا. امام حسین کو ماننا تو پھر ڈٹ کے مانو. مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, برما کی بات کرو, برما کے مسلمان کی بات کرو, فلسطین, کشمیر, ان سب کے حق میں مسلمان اس وقت کھڑے ہوں گے جب سوچ حسینی ہو جائے گی, جب نظریہ حسینی ہوگا پھر کھڑے ہوں گے. 10 محرم ضائع نہیں کریں. اہل سنت کی علماء جہاں جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں, جہاں جہاں بھی کریں, وہاں جا کے شریک ہوں. ہم بھی ہر سال بیٹھتے ہیں امام حسین کی یاد منانے, اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے. حسین اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. داڑھی والا آدمی علماء جانتے ہیں, جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار, حج کے خطبے دیتا تھا, حج کے. ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی, پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں, وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے. یزید داڑھی والا, پگڑی والا, امامے والا, جبے والا, حج پڑھانے والا, تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے, اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے. تو امام حسین کے سارے خطبے, سارے, مدینے سے مکہ, مکہ سے مقام بیضا, وہاں سے کربلا, سارے خطبے, وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا, وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا. امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, رب کے حلال کو حرام اور حرام کو. آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں. اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے, یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو. کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے, نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے, رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے. یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا, فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے, ناچ دیکھتا ہے, عیاشیاں کرتا ہے. اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا. فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. یار سمجھو تو صحیح, امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف, شراب کے خلاف. امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا, نافذ کرنے. نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا, نافذ کرنے کا جہاد. امام نے بچے کٹوا دیے, لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو, اور میں سب سے بڑا حسینی, سب سے بڑا, یرانے سارے شرابیوں سے, یزیدیوں سے, اور سب سے بڑا حسینی میں. سارا گند ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں, لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش, اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئیں, کالج چھوڑ گئیں, اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا.
ڈیوٹی نہیں دے سکتا. اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں, یہ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں. یا اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں, ہندوؤں سے خطرہ ہے, یہاں سکھوں سے خطرہ ہے. او میرے عزیز یاد رکھ, اگر تو گند دیکھتا ہے, گند کو پروموٹ کرتا ہے, گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے, تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا, تیرا میرا گریبان ہوگا. حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے, اس کو پروموٹ کرتا رہا. حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے. نوجوانوں یاد رکھنا, نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں, مرضی سے سوتا ہوں, مرضی سے اٹھتا ہوں, مرضی سے کھاتا ہوں, 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں. یہ جوانی نہیں, یہ تو کمزوری ہے آپ کی, یہ تو نفس کی غلامی ہے. جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں. جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے, اپنے سارے معاملات کو, اپنی عقل کو, اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے. محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے, راجہ دہر سے مقابلہ. 17 سال کا نوجوان, کتنے سالوں کا بول کے بتائیں. 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسا, برگر کھانے کے علاوہ, گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ. اور یہ غلطی ہماری ہے, ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا, جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے, اس لیے غصہ کرتا ہے. اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے, بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں نو پتہ ہی نہیں لگتا. تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی, وہ بھی بتا دیں, اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں, کب سمجھدار ہوگا. 17 سال کا نوجوان, عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو, تے پھر کھیڈاں بھول گئیاں, کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے رول گئیاں. محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے, کہنے لگے پتر خیر ہے, خیر ہے. تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے, اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے, کیسے لڑوں گا. کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر, میں دعا کروں, اللہ تیری مدد کرے. چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش. تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو, خیریت ہے. محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے, 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا, راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا, اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے, وہ نظر کا گندہ ہے. میں نے معلومات کرائی ہیں, اس کی تو پھپھی کی, ماموں کی, خالہ کی, چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں. جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو, وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے, 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا. کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں, یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے, اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا. ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے. امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا, اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی. آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا. کم از کم اتنا تو کرو یار کہ سپارہ روز کا. حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے, اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا. 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے, میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں, میں منت کرتا ہوں, کچھ نہ ہو سکے نا, میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو. فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا. اسے کھول ہی لو, قرآن سے پیار کرو, اسلام سے پیار کرو, دین کو اپناؤ. بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے. آپ مصلی بچھا لیں, 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے, پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا. ماں سویرے قرآن مجید کھول لے, 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی. او میرے بھائی, پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا, تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا.
اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں سواریں